کرپشن کا یہ سلسلہ کیا صرف ایک دور میں ہوا؟ آمریت اور جمہوریت دونوں میں سیاستدان، بیوروکریٹس کس دور میں کھل کھیلے؟ میں سمجھتا ہوں کرپشن ہر دور میں ہوئی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جو کرپٹ ہے، جو کرپشن ہے، اس کو قابو نہیں پایا گیا کسی حکومت سے بھی. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی مصلحت آ جاتی ہے، کبھی نظریہ ضرورت آ جاتا ہے، اور جو کرپٹ لوگ ہیں اور کرپشن ہے اس کو معافی دی جاتی ہے. ایوب خان کے زمانے میں بھی ایک ایڈ کا سلسلہ چل رہا تھا. ضیاء الحق کے زمانے میں افغانستان کی جنگ کی وجہ سے یہاں پہ پیسے کی ریل پیل تھی. مشرف صاحب کا دور بھی ایسا ہی گزرا. 9/11 کے بعد، 9/11 سے 2 سال پہلے تھے وہ تھوڑے کمزور تھے ہمارے. اس کے بعد جو پیسہ ہے، یہ جو آپ سڑکوں پہ گاڑیاں دیکھتے ہیں، بینکس کے پاس پیسہ آیا، کنزیومر فائنانسنگ کو انہوں نے بہت آگے پش کیا، یہ ساری چیزیں باہر کے پیسے سے تھیں. لیکن جو ہم اس کے لیے اپنے لیے سپیس بنا سکتے تھے، آج کوئی کہے کہ بھائی اتنے پیسے آئے تو دیکھنے میں کون سا آپ نے اکنامک یا معاشی کارنامے کیے ہیں، تو شاید آپ نہ کہہ سکیں. جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گزشتہ 10 سالوں میں مختلف اداروں میں کرپشن کا یہ سلسلہ بہت بڑھا ہے. کرپشن ہمیشہ سے تھی، سرکار نہیں ہے، لیکن 1970 کے بعد برابر اضافہ ہوا ہے. اور پچھلے 10 سال جس مقام پر وہ پہنچ گئی ہے، اس میں مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ ٹاپ سے باٹم تک ہر شعبہ زندگی میں کرپشن جو ہے وہ اس وقت حاوی ہے. لیکن متحدہ قومی موومنٹ 62 سال کے وڈیرانہ اور جاگیردارانہ نظام کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے. جو ملک میں 62 برسوں سے مسلط جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ہے، اور اس کے اوپر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، اور جس طریقے سے ملک میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہوا ہے، ارباں روپے کے قرضے سیاسی بنیادوں پر بیوروکریسی کے ذریعے کرپٹ جرنلوں نے ان سب نے معاف کروائے ہیں. کرپشن کے ناسور نے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا. جہاں عوام کے سامنے کیے گئے جھوٹے دعووں اور وعدوں کی قلعی کھل گئی، اور اس نے عوام میں حکمرانوں اور سیاستدانوں کی ساکھ کو بری طرح سے مجروح کیا ہے. اور آج غربت، مہنگائی، بے روزگاری میں اضافہ ہی عوام کا مقدر بن چکا ہے. کرپشن نے اس ملک کی بنیادیں ہلا دی، اور ساری دنیا میں ہمارا چہرہ اتنا مسخ ہو گیا کہ اب جو سیلاب کی امداد یا ڈونیشن آتی ہیں، وہ ٹرک بھی لے کر ایمبیسیز کے ایمبیسڈرز خود جاتے ہیں. ان کو ٹرک کی بھی ڈسٹریبیوشن پہ ان کے یقین نہیں کیا جا رہا، اور 6,000 ارب سے بجائے 11,000 ارب پہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل قرضے چلے گئے. جب ہم نے حکومت چھوڑی 40 بلین کا قرضہ تھا، 40 بلین ڈالر، اور آج 60 بلین کو ٹچ کر رہا ہے. ڈبل ڈیجٹ ہو گئی ہے مہنگائی. کوئی کارخانہ نہیں لگ رہا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اور ہم صرف قرضوں پہ جا رہے ہیں. اور ہر آدمی دنیا کا ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کرو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ایک اخلاقی زوال آ گیا کہ اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرپٹ ہے، کیا فرق پڑتا ہے. آپ اس سے بات بھی کرتے ہیں، اس سے انٹریکشن بھی کرتے ہیں، اس سے سماجی تعلقات بھی رکھتے ہیں. اور کرپٹ بیوروکریٹ ہو یا سیاستدان ہو، بڑی بڑی عالی شان کوٹھیوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، اور بڑی بڑی دعوتیں بھی کرتے ہیں، اور لوگ اس میں شریک بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ لوگ اس کو ایک تقویت بھی دیتے ہیں، اس کو جائز قرار دیتے ہیں ان کی جائیداد کو. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اخلاقی زوال آیا ہے کہ کرپشن کے بارے میں جو ایک اخلاقی طور پہ ان کو آئسولیٹ کرنا یا بوائیکاٹ کرنا، وہ اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، اس اخلاقی معیار کا. دوسرا یہ ہوا ہے کہ رول ماڈل. اگر آپ کے لیڈرز کرپٹ ہوں گے اور سب کو معلوم ہے کہ وہ کرپٹ ہیں، تو آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کہ کیا یہ رول ماڈل ہیں آپ کے؟ جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جس نے پیسہ کھایا ہے یا پیسہ باہر بھیج دیا ہے انلیگل طریقے سے، تو اس حوالے سے نوجوان نسل کو یہ پھر ماڈل ہوگا کہ پیسہ کھانا جو ہے کوئی بری بات نہیں، پیسہ کھائیں، موج کریں، اور پیسہ کھانے کی آپ کو کوئی سزا بھی نہیں ملتی. ماہرین اقتصادیات پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے کرپشن کے ناسور کا اس طرح سے پھیلنا ایک تشویشناک امر قرار دیتے ہیں،
جہاں وسائل تو موجود ہیں لیکن اس کا بے دردی سے استعمال ہو رہا ہے اور اشرافیہ اس کے خوفناک اثرات سے بے بہرا ہے، لیکن مہنگائی میں اضافہ ایک بڑا نتیجہ ہے اس کرپشن کا۔ ہم جیسے ترقی پذیر ملک میں جہاں ریسورسز کی پہلے ہی کمی ہے، تو جو بھی پروجیکٹس ہیں اگر وہ 100 روپے کے بن رہے ہوتے ہیں تو 200 روپے کے بن جاتے ہیں، 300 روپے کے بن جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک ویسٹیج ہے ریسورسز کا، پراپر اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہے۔ یہی پیسے ہم عوام کے چیزوں پہ خرچ کر سکتے تھے، عوام پہ خرچ کر سکتے تھے، صحت پہ خرچ کر سکتے تھے، تعلیم پہ خرچ کر سکتے تھے، لیکن وہ پیسہ نکل جاتا ہے، لوگوں کے جیب میں چلا جاتا ہے۔ تو جو ترقی ہم نے جلدی کرنی تھی اس میں بہت ڈیلے ہو جاتی ہے۔ تو یہ ویسٹ آف ریسورسز ہے بیسیکلی، اور ہم جیسے غریب ملک اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے میں پاکستان میں موجود سیاسی جماعتوں اور خصوصاً بڑی جماعتوں جن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کردار انتہائی اہم ہونا چاہیے تھا تاکہ تیزی سے بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کو سنبھالا دیا جا سکے، لیکن موجودہ سیاسی حالات نے ان امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ اتنی بڑی نورا کشتی ہے یہ کہ یہ جو ورلڈ ہیوی ویٹ ریسلنگ ہوتی ہے نا، نورا کشتی، اس سے بھی بڑے، اور یہ میچ بھی فکس ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے باریاں لی ہوئی ہیں۔ پہلے ایک آ بھی گیا، بلکہ آصف زرداری نے کہا کہ نواز شریف نے بے نظیر کو کہا تھا کہ آپ اپنا پہلے ٹرم پورا کریں پھر ہم اپنی باری لیں، تو یہ میچ فکس ہوا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ مفادات ایک، ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ایک ہیں، لیکن کیا ان کی لیڈرشپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کر سکتی ہے؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے باہر پیسے کتنے ہیں، ان کی جائیداد کتنی ہے؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پیسہ باہر کیسے گیا، بینکنگ چینل سے گیا یا بلیک کر کے حوالے کے ذریعے بھجوایا؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس کتنا دیا؟ کیا یہ جتنا اپنے اثاثے ڈکلیئر کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی سورس آف انکم کیا ہے؟ جب یہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد یہ نورا کشتی کریں گے۔ وہ نورا کشتی اس لیے کریں گے، ان کو خوف یہ ہے کہ اگر ایک پکڑا گیا تو دوسرا بھی پکڑا جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک حد تک جا کے پھر نظام کو بچانے کے لیے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جمہوریت بچا رہے ہیں، جمہوریت کی خاطر ہم پھر قربانی دے رہے ہیں۔ دیکھیں ہم اقتدار میں نہیں آنے کی کوشش کی، ہم کہتے ہیں نہیں جی ٹرم اپنی پوری کرو۔ تو یہ جو اب مجھے بتائیں کہ یہ دونوں جو جماعتیں ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے کوئی چینج لانے کا، کیونکہ ایک طرف سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پورے مزے اقتدار کے اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف جو مین اپوزیشن ہے وہ پنجاب میں ہے، اور پنجاب 60% پاکستان ہے، وہ پنجاب کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔